بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر نہیں بھلائی فی کثیر اکثر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، الا مگر من امارا جو کوئی حکم دے، بے صداقت خیرات کا، او معروف یا اچھی بات کا، او اصلاح یا صلح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، وَمَن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذَلِکَ ابتغاء یہ سب کچھ، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہ تو عن قریب ہم اس کو دیں گے، اجرًا عظیما بہت بڑا ثواب۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد اس کے کہ ما تبین لہ الہدی اس کے لیے ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ اچھی طرح واضح ہو چکا، وَیَتَّبِعْ اور راہ چلے، غیر سبیل المؤمنین مسلمانوں ایمان والوں کی راہ کے سوا کسی اور راہ پہ چلے، نُوَلِّہ ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولیٰ جس راہ پر وہ چلا ہم اسے اسی راہ پر پھیر دیں گے، ہم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ اور داخل کریں گے اس کو جہنم دوزخ میں، وَسَاءَتْ مَصِیرًا اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف فرمائے گا، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک اور معاف فرما دے گا اس کے سوا، لمن یشاء جسے چاہے گا، وَمَن یشرک اور جو کوئی شریک ٹھہرائے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد ضل تو گویا کہ وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی۔ لا خیر فی کثیر غیر مسلم کے طور طریقوں میں اور غیر مسلم کی باتوں میں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہیں۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی اور راہ اختیار کرے، یہ آیت دلیل ہے اس کی کہ اجماع حجت ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں، اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ طریق مسلمین ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ بڑی جماعت کا اتباع کرو، جو جماعت مسلمین سے جدا ہو وہ جماعت دوزخی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت ایک کہن سال اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ میں بوڑھا ہو گناہوں میں غرق ہوں، سوائے اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا، اس پر ایمان لایا، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہ کیا اور اس کے سوا کسی اور کو ولی نہ بنایا، اور جرات کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل میں بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نص صریح ہے اس پر کہ شرک بخشا نہ جائے گا اگر مشرک اپنے شرک پر مرے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا کہ مشرک جو اپنے شرک سے توبہ کرے اور ایمان لائے تو اس کی توبہ اور ایمان قبول ہے۔